السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حمل کو ضائع کروانا جائز ہے یا نہیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے، تفصیل کے بعد حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ محترم سامعین، اگر حمل کی وجہ سے عورت کی جان کو خطرہ ہو یا پھر حمل کی وجہ سے کسی بھی نقصان کا شدید اندیشہ ہو یا پھر حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ بند ہو جائے جس سے بچے کو نقصان کا خطرہ ہو، اور ماہر مسلمان مستند ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے یا بہت بڑا نقصان ہوگا حمل کی وجہ سے، جب ماہر مسلمان مستند ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے تو پھر ان عذر کی بنا پر، یہ جو بھی عذر ہیں، ان عذروں کی بنا پر حمل میں روح پڑ جانے سے پہلے تقریباً اس کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ ہے، 4 ماہ سے پہلے اگر کوئی آدمی ان عذروں کی وجہ سے حمل کو گرانا چاہے، حمل کو ضائع کروانا چاہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ لیکن جب حمل میں روح پڑ جائے 4 ماہ کے بعد کسی بھی صورت میں حمل کو ضائع کروانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی عذر ہو، جب حمل میں روح پڑ جائے 4 ماہ کے بعد کسی صورت میں بھی حمل کو ضائع کروانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، نہ عورت کی جان کو خطرہ ہے یا نہ ہی کسی نقصان کا خطرہ ہے، کوئی بھی عذر نہیں ہے، یا عذر ہے تو تھوڑا سا ہے، شدید نقصان کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو کسی صورت میں بھی حمل کو ضائع کروانا نہ تو 4 ماہ سے پہلے جائز ہے، نہ ہی 4 ماہ کے بعد جائز ہے۔ آج کل تو تھوڑی سی وجہ ہوتی ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی، فقط ہمارے بچے نہ ہوں یا تھوڑے سے بچے ہوں، اگر 2-3 بچے زیادہ ہو جائیں تو پھر جو بھی حمل ہوتا ہے اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی یہ 5 ماہ کا حمل ہے، یہ 6 ماہ کا حمل ہے، تو خواہ مخواہ اس حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، جو ہے نا، کسی بھی معصوم جان کو اس طریقے سے ضائع کروانا آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھک جائے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر عورت کی جان کو حمل میں خطرہ ہو یا پھر کسی بھی نقصان کا شدید خطرہ ہو یا پھر عورت کا دودھ بند ہو جانے کی وجہ سے بچے کو خطرہ ہو، اور ان عذروں کا ماہر مسلمان مستند ڈاکٹر ان عذروں کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو پھر حمل میں روح پڑ جانے سے پہلے جس کی مدت تقریباً 4 ماہ ہے، اس سے پہلے حمل کو ضائع کروانے کی گنجائش ہے۔ 4 ماہ کے بعد کسی صورت میں بھی حمل کو ضائع کروانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، ٹھیک ہے، یا عذر ہو تو تھوڑا سا عذر ہو، شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو یا عورت کی جان جانے کا خطرہ نہ ہو، تھوڑا سا اگر عذر ہو یا عذر نہ ہو، تو پھر تو کسی صورت میں بھی حمل کو ضائع کروانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ تو 3 ماہ کا حمل ہو یا 2 ماہ کا حمل ہو، 4 ماہ سے پہلے ہو بعد میں ہو، کسی بھی صورت میں حمل کو ضائع کروانا اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عذر ہو، عورت کی جان کو خطرہ ہے، تب جو ہے نا 4 ماہ سے پہلے یا کسی بھی نقصان کا شدید خطرہ ہے تو وہ بھی 4 ماہ سے پہلے حمل میں روح پڑ جانے سے پہلے ضائع کروانے کی گنجائش ہے۔ محترم سامعین، آج کل جو ہے نا کوئی بھی عذر نہیں ہوتا، الا قلیل، کسی کو عذر ہو بھی سکتا ہے، ایسی بات کوئی بعید نہیں ہے، لیکن عموماً اکثری طور پر یہی دیکھا گیا ہے کوئی عذر نہیں ہوتا، 6 ماہ کے حمل کو بھی ضائع کروا دیتے ہیں۔ بس ہم ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔
میں امید کرتا ہوں محترم سامعین آپ کو اس مسئلے کے بارے میں خوب آگاہی ہو گئی ہوگی۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔